آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خطاب کر کے حکم دیا ہے کہ زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تم کھاؤ۔ کھانے کا حکم تو اس لیے دیا کہ انسانی زندگی کی بقا کھانے پر موقوف ہے۔ اگر جاندار کچھ نہ کھائے پیے تو ایک وقت کے بعد وہ مر جاتا ہے، اس لیے انسان کو کھانا بھی چاہیے، اور ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے، نہ ضرورت سے کم کھانا چاہیے نہ ضرورت سے زیادہ کھانا چاہیے۔ اکثر جو خوشحال لوگ ہیں وہ تو ضرورت سے بہت زیادہ کھاتے ہیں، نقصان دہ چیزیں کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہی منع فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو اللہ نے لکھا ہو وہی ہم کھائیں گے، اس سے کم زیادہ تو نہیں کھا سکتے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ بھی کھا سکتا ہے، کم بھی کھا سکتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اعتدال کے مطابق کھائے، نہ ضرورت سے بہت زیادہ کھائے نہ بہت کم کھائے۔ جو تنگ دست لوگ ہوتے ہیں، جنہیں کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ ضرورت سے بہت کم کھا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھے معالج سے رابطہ رکھے اور اس سے پوچھے کہ بتائیں میں کیا چیز کھاؤں اور کتنی مقدار میں کھاؤں، کس وقت کھاؤں۔ اگر معالج کے مشورے سے انسان کھاتا پیتا رہے تو اکثر نہ وہ ضرورت سے کم کھاتا ہے، نہ ضرورت سے بہت زیادہ کھاتا ہے، نہ نقصان دہ چیزیں کھاتا ہے۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے، ایک مضمون ہے کہ انسان کیا کھائے اور کیا نہ کھائے، کتنا کھائے، کیا اور کس کے لیے کیا چیز مناسب ہے اور کس کے لیے کون سی چیز کھانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے منع کر دیا کہ انسان اور خاص طور مسلمان حرام چیز نہ کھائے، حلال چیز کھائے۔ اکثر چیزیں حلال ہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں اللہ نے انسان کے لیے ہی اور انسان کے فائدے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ کچھ چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں، شراب ہے، خنزیر ہے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہیں، درندے ہیں، یہ حرام قرار دیے ہیں، اور ان کے حرام قرار دینے میں انسان ہی کا فائدہ ہے۔ لیکن انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کے اثرات اس پہ پڑتے ہیں۔ اچھی چیزیں کھاتا ہے تو اچھے اثرات پڑتے ہیں، بری چیزیں کھاتا ہے تو برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو ایک تو چیز حلال ہونی چاہیے، اور نمبر 2 طیباً پاکیزہ ہونی چاہیے، ناپاک نہ ہو۔ اور طیب کا معنی عمدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان عمدہ چیز کھائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسعت اور فراوانی عطا فرمائی ہو تو جو چیزوں کی کوالٹی ہوتی ہے، معیار ہوتی ہے، ان میں انسان اچھی کوالٹی کی چیز استعمال کرے۔ اللہ نے گنجائش دی ہوئی ہے تو برادر گوشت کھانے کے بجائے انسان دیسی مرغ کا گوشت کھائے، اچھے صحت مند بکرے کا گوشت استعمال کرے، اور اچھے جانوروں کا گوشت، صحت مند جانوروں کا گوشت استعمال کرے، عمدہ چیز استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت تو اس لیے نازل فرمائی تھی کہ مشرکین نے اپنے بہت سے حلال جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کا ذکر ہے، صائبہ، وسیلہ، بحیرہ، حام جانوروں کا نام رکھے ہوئے تھے کہ فلاں عمر کے جانور کو کھانا حلال نہیں، اونٹ کو اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دینا ضروری ہے، اور اس پہ سواری کرنا جائز نہیں ہے، اس پہ بوجھ لادنا جائز نہیں ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اور آج بھی اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شریعت کا شوق تو ہوتا ہے، عمل کرنے کا علم نہیں ہوتا، اور ان کے وسائل بھی نہیں ہوتے، تنگ دست ہوتے ہیں۔ تو ایسے تنگ دست لوگ جان بوجھ کوشش کرتے ہیں کہ ناقص سے ناقص چیز کھائیں، کم سے کم چیز کھائیں، اور سمجھتے ہیں شاید یہ زہد ہے، تو یہ زہد بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہوئی چیزیں، ان کو اعتدال کے ساتھ ضرورت کے مطابق عمدہ چیز کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عمدہ چیزوں میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، میوہ جات ہیں، اچھے عمدہ گوشت ہیں،
جس کو جو چیز موافق ہو اسے استعمال لازمی کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے طائم الشاکر کالصائم الصابر، جو کھا کے شکر ادا کرتا ہے اسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی تشریح ہے۔ پھر فرمایا کہ تم شیطان کے نقش قدم پیروی نہ کرو۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے، ہم جو قدم اٹھا کے اگر رکھتے ہیں تو پچھلے قدم اور اگلے قدم میں جو فاصلہ ہوتا ہے اسے خطوہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اور جب دشمن ہے تو وہ مشورہ غلط ہی دے گا۔ وہ کیا مشورہ دے گا؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان جو ہے وہ انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ برائی کرے اور فحش کام کرے۔ سوء کہتے ہیں عام برائی کو، اور فحشاء کہتے ہیں بڑی برائی کو، بے حیائی کو، کبیرہ گناہ کو۔ تو شیطان تو یہ حکم دیتا ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ گناہ کرنے خود بخود انسان دل چاہتا ہے فلاں گناہ کر لوں، بے حیائی کام کر لوں، بے حیائی کی بات بول دوں، لیکن جو نیک کام ہے کرنے کو دل نہیں کرتا، بلکہ جب انسان کی تعلیم سنتا ہے، فضائل سنتا ہے، فوائد سنتا ہے، پھر جا کے دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، شیطان یہ حکم بھی دیتا ہے۔ جیسے مشرکین نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا اور وہ غیر اللہ کی نظر مانتے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 170 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کلام کی، ان احکام کی جو اللہ نے نازل فرمائے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان باتوں کی اور کاموں کی جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، کیا اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہو پھر بھی پیروی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عام کفار اور مشرکین کا طرز عمل بیان کیا ہے۔ ہر دور میں جب بھی اللہ کے انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور اپنی قوم سے فرماتے تھے کہ اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنی خاندانی اور علاقائی رسومات کی پیروی کرنے کے بجائے تم اللہ کے احکامات اور تعلیمات کی پیروی کرو، کہتے نہیں الفینا علیہ آبانا، کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد جو کام کرتے ہوئے پایا ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے جن رسومات میں پایا، ہم تو ان کی پیروی کریں گے۔ دوسری جگہ بھی ہے حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد جن طریقوں پایا ہمارے لیے وہی کافی ہیں۔ تو آج بھی بے علم مسلمان جن کے پاس شریعت کا گہرا علم نہیں ہوتا یا عمل کا شوق نہیں ہوتا، وہ اپنی شادی بیاہ کے موقع پر یا فوتگی کے موقع پر یا دوسرے اور فنکشن جو ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ ان میں اپنے خاندانی رسومات ہی کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کے بیوقوف تو نہیں تھے، انہوں نے ایک عمر گزاری ہے اور ایک عرصہ دراز گزارا ہے، سفید بال انہوں نے ویسے تو نہیں کیے، تو ان کی جو باتیں دین کی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں ان پر پیروی کرنی چاہیے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مثلا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمنی کی اس سے مول نہ لیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، اپنی صحت کا خیال کریں، تو یہ باتیں دین بھی کہتا ہے، زندگی احتیاط سے گزاریں، تو یہ باتیں تو ٹھیک ہیں۔ لیکن جو خاندانی رسومات شریعت کے خلاف ہوں، مثلا بہت سے لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے کہ جی ہمارے خاندان میں تو لوگ دیتے ہی نہیں، ابا جی نے نہیں دیا، اور اسی طرح تایا نے نہیں دیا تھا، دادا نے نہیں دیا تھا، ہم کیسے دے دیں، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ اسی طرح جو اور رسومات ہوتی ہیں تو ان کی پیروی کرنا جو دین کی تعلیمات کے خلاف ہیں، یہ بھی غلط ہے، کافرانہ طریقہ ہے، اور مسلمان کو اپنے خیالات، اپنی رسومات کے بجائے جو اللہ کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات، ان کی اتباع پیروی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں اگر تمہارے آباء و اجداد کی کوئی عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی دین کی، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں، تو کیا تم پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ پھر تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ جب واضح ہو جائے کہ ہمارے آباء و اجداد کی یہ باتیں غلط تھی، پھر ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے، ان کا بھی ایک خاندان تھا، ایک ان کی برادری ہوتی تھی، لیکن وہ ان کی غلط تعلیمات کی اور چیزوں کی پیروی کرنے کے بجائے وہ دین کی پیروی کرتے تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص جیسی ہے جو پکارتا ہے اس چیز کو یا اس جانور کو جو نہیں سنتا مگر پکار اور آواز، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر اللہ کے نبی کی بات سنتے ہیں اور پھر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کی مثال اس چرواہے اور جانوروں جیسی ہے جو چرواہا جانوروں کو چراتا ہے، انہوں نے آواز دیتا ہے کہ ہوش ہوش، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، تو وہ صرف آواز سنتے ہیں کہ آواز کہیں سے آ رہی ہے، جانور سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔
تو اسی طرح یہ کافر ہیں، یہ حق بات کے بولنے سے گنگے ہیں، حق بات سننے سے بہرے ہیں، اور حق راستے کو دیکھ کر اپنانے سے اندھے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تنبیہ کی جائے کہ ہم بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کے بارے میں اندھے بہرے گنگے نہ بنیں، کہ ان آیات کو سنیں، اللہ کے احکامات تعلیمات کو سنیں، لیکن سنی انسنی کر دیں اور ایسا تاثر دیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جو مسلمان مطیع فرمانبردار ہوتا ہے وہ اللہ کی رسول کی تعلیمات کو سن کر ان سے اثر لیتا ہے اور اثر لے کر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔